واہ واہ جناب، ویسے اتنا دماغ کہاں سے لے آتی ہو تم؟ ہاں، سحر نے ذائشہ کے راستے میں آتے ہوئے کہا تو ذائشہ ہنسی۔ میرے پاس ایک راز ہے، میں ہر موقع دیکھ کر اپنی چیزیں یوز کرتی ہوں۔ آج تیری اسپیچ سن کر مجھے بھی بچے یاد آ رہے ہیں، سحر نے گہری سانس بھرتے کہا تو ذائشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس کے بچے؟ میرے اور میرے بچوں کے ابا کے، سحر نے شرماتے ہوئے کہا۔ اگر اس کے تاثرات دیکھ لیتی تو اس طرح کبھی نہ کہتی۔ کمی نہیں، تم نے شادی کر لی اور بچے بھی پیدا کر لیے اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ ڈوب مرو، تمہیں ذرا شرم نہ آئی؟ کم از کم بتا ہی دیتی، میں نے کون سا تم سے مٹھائی مانگ لینی تھی؟ ویسے اگر مانگتی بھی تو تم نے کون سا مجھے کھلا دینی تھی؟ ایک نمبر کی کنجوس جو ٹھہری، دفعہ بات نہ کرو مجھ سے، ذائشہ نے اس کے کندھے پہ مکے مارتے ہوئے کہا تو سحر کا ایک دم سے پڑنے والی افتاد پر بھوچکا رہ گئی۔ او بی بی میری بھی سن لو، اپنی ہی ہانکتی جا رہی ہو۔ میں اپنے فیوچر کے بچوں کی بات کر رہی تھی اور مجھے خیالوں میں ہی اپنے سیاں جی نہیں ملے اور تم حقیقت کی بات کر رہی ہو۔ خفگی سے اسے گھورتے بازو سہلایا تو ذائشہ نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ او اچھا، مجھے لگا کہ ہاں تمہیں لگا کہ سحر نے شادی کر لی اور تمہیں خالہ بھی بنا دیا، تو سن لو بی بی، ابھی تمہارے جیجو ہی نہیں مل رہے مجھے، پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہوگا مجھے، سحر نے افسوس کن لہجے میں کہا تو ذائشہ ہنسی۔ ویسے ماننا پڑے گا ایکٹنگ اچھی کرتی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولی تو سحر نے اسے گھورا، پھر خود بھی ہنسنے لگی۔ وہ ہنس رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا ان کی زندگی میں۔ خیریت بھابھی؟ شاہ بی بی جب سے یونی سے آئی ہیں کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اس لڑکی نے کچھ کہا کیا؟ یونی سے آنے کے بعد سے ہی گڑیا شاہ نے شاہ بی بی کو کسی سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مہناز بیگم سے پوچھا تو شاہین شاہ بھی انہیں دیکھنے لگیں۔ ارے نہیں آپا، وہ کسی اور بات سے پریشان ہوں گی، وہ بچی تو بہت اچھی تھی۔ کیا مطلب؟ شاہین شاہ نے الجھتے ہوئے پوچھا تو مہناز بیگم نے انہیں ذائشہ کی پیار محبت سے سمجھائی گئی باتیں بتائیں۔ شکر، شاہ بی بی بچی کو سمجھ گئی، شاہین شاہ نے مسکرا کر کہا تو وہ دونوں بھی مسکرائی۔ چلیں آج اسی خوشی میں لنچ میں بناؤں گی۔ لیکن آپا آپ کیوں اتنی محنت کریں گی؟ آپ روز ہی تو کرتی ہو نا، آج میں کر لیتی ہوں، گڑیا شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا گئی اور دونوں کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ بیگم، مرزا صاحب نے گھر میں انٹر ہوتے ہی اونچا بلایا۔ جی جی آ گئے، آپ کھانا لگاؤں؟ مسز مرزا نے ان سے بیگ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، آج باہر چلتے ہیں، کچھ وقت گزارنا ہے سب کے ساتھ، راستے سے ذائشہ اور ولید کو بھی لے لیں گے، مرزا صاحب نے ان کے ہاتھ پکڑتے کہا تو مسز مرزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ نہیں زیادہ ٹائم نہیں ہے، آپ ایسے ہی چلیں، آ جائیں، مرزا صاحب نے جلدی سے کہا اور مسز مرزا نے حجاب اوڑھتے گاڑی میں جا بیٹھی۔ خیریت ہے، آپ کافی جلدی میں لگ رہے ہیں؟ ان کو فاسٹ ڈرائیونگ کرتے دیکھ مسز مرزا پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ایک آخری بار اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، مرزا صاحب نے بے تابی سے کہا تو مسز مرزا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آخری بار کیوں؟ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں، لیکن مجھے اپنے بچوں کی یاد آ رہی ہے۔ ان کے لہجے میں تڑپ تھی، ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ پیچھے دو گاڑیوں کا دل دہلا دینے والا ایکسیڈنٹ ہوا۔ چونکہ ان کی گاڑی ان گاڑیوں سے بہت قریب تھی، ان میں سے ایک گاڑی زور سے ان کی گاڑی میں آ لگی، گاڑی کو ایک جھٹکا لگا۔ یا اللہ! مسز مرزا نے دل پر ہاتھ رکھا۔ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی، سامنے کھائی تھی، بریک لگائی لیکن شاید بریکس فیل تھی۔ مرزا صاحب مسکرائے اور مسز مرزا کی جانب مڑے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، شاید ہمارا وقت قریب ہے، اللہ ہمارے بچوں کو صبر دے۔ مرزا صاحب نے ان کے آنسو صاف کرتے کہا تو وہ مسکرائیں۔ گاڑی سیدھا کھائی میں گرنے سے پہلے ایک پتھر سے ٹکرائی۔ مرزا صاحب نے اپنا موبائل گاڑی سے باہر پھینکا اور گاڑی کھائی میں گرتی چلی گئی۔
लोग ارد گرد جمع ہونے لگے تھے۔ انہی میں کسی شخص نے موبائل اٹھاتے کسی کو کال ملائی۔ میم پلیز آج نہیں پڑھتے نا؟ کلاس میں سے ایک لڑکی نے معصومیت سے کہا۔ کیوں بھائی، آج ایسا کیا ہے جو نہیں پڑھنا؟ عائشہ نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ اس کے اس طرح کرنے پر زین کے ہونٹوں پر مسکان آئی۔ میم پلیز، ویسے بھی کچھ دنوں میں ہی ایگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں، پلیز۔ پوری کلاس، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تو عائشہ مسکرائی۔ اوکے، لیکن پھر کرنا کیا ہے آج؟ عائشہ بھی کافی بے چین تھی، اس کا بھی پڑھانے کا دل نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ بھابھی اور دوری میم آج آپ سے باتیں کریں گے، آپ کا لاسٹ ہے نا آج؟ میر نے بھابھی کہا تو زین نے اسے کوہنی ماری۔ میر نے جلدی سے کہا تو بتائیں کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ میر نے پوچھا جو زین بھی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میرے ماما بابا، میرے بھائی ولید اور پھر میں، عائشہ نے مسکرا کر کہا۔ او چلو صحیح، ایک سالہ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ زین نے دل میں سوچا۔ باقی سب نے بھی اس سے سوال کیے، جس کا اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اف ہی کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میم آپ نے کسی سے محبت کی ہے؟ کلاس میں سے کسی نے پوچھا تو عائشہ کو جھٹ سے اپنے ماما بابا یاد آئے۔ میرے موم ڈیڈ اور بھائی، جن سے میں بہت محبت کرتی ہوں، عائشہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں جیسے اس کا کوئی اپنا دور جا رہا ہو۔ عائشہ کیا ہوا آپ کو؟ رو کیوں رہی ہو آپ؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ زین نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ تو اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی، عائشہ نے زبردستی کی مسکان ہونٹوں پہ سجاتے کہا، کیونکہ وہ خود ہی اپنے آنسو کی وجہ نہیں جانتی تھی۔ زین نے اس کے جھوٹ بولنے پر لب بھینچے۔ ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں نا، اسی لیے اداس ہو گئی ہیں، میر نے زین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو زین اس کا ہاتھ جھٹکا۔ عائشہ کے ہنسنے مسکرانے پہ اس کی آنکھوں میں جو نرم سا تاثر آتا تھا، اسے روتا دیکھ سرخی مائل کالی آنکھوں کا سرد پن لوٹ آیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ اس کا موبائل رنگ ہوا، دیکھا تو اس کے بابا کی کال تھی۔ بابا کہاں گم ہیں آپ؟ صبح بھی نہیں ملے آپ اور بھائی، ایسے کوئی کرتا ہے کیا بھلا؟ ہاں میں ناراض ہوں آپ سے، اس نے ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے کال اوکے کرتے ناراضگی سے منہ پھلا کر بولی، مگر سامنے سے جو بولا گیا اسے سن کر ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑے۔ اسے لگا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو، جیسے کسی نے اس کی سانسیں بند کر دی ہوں۔ آنسو چھلکنے کو بے تاب تھے اور پھر وہ بھی راستہ بناتے بہتے نکلے۔ کھینچ کھینچ کر سانس لیتے اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ آپ کے بابا اور ان کے ساتھ جو لیڈی تھی کار میں، ان کی کار کھائی میں گر کر تباہ ہو گئی ہے۔ پوری کلاس جو اسی کی طرف متوجہ تھی اس کو روتے دیکھ کر چونکی۔ کال بند ہو چکی تھی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ پوچھ پاتی کہاں ہوا یہ سب۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہوئیں تو وہ گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بابا! پھر اچانک وہ اتنے زور سے چیخی، آئلہ خان اور باقی سب بھی کلاسز سے نکل آئے۔ یہ تو عائشہ کی چیخ تھی، سحر کہتی باہر کی جانب بھاگی، ماما بابا نہیں۔ وہ روتے ہوئے چیخ کر بولی اور روتی چلی گئی۔ اسے بار بار مسز مرزا کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کیا ہوا عائشہ، کیا ہوا بتاؤ؟ زین نے اس کے پاس پہنچتے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ عائشہ میری جان، سحر نے اس کی حالت دیکھ اس کو گلے سے لگایا تو عائشہ نے سہارا ملتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر سحر کو کچھ بہت بڑا ہونے کا احساس ہوا۔ آئلہ خان نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ ابھی ہی تو سحر اور وہ ہنس رہی تھی، اچانک ایسا کیا ہوا؟ جو کبھی نہ رونے والی عائشہ رو پڑی۔ بابا ماما، وہ کھائی، بابا ماما، توڑ پھوڑ کے کہتی وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بات سمجھتے سب اپنی جگہ پر منجمد ہوئے۔ سحر، سحر، وہ ٹھیک